अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम पहले जलसे से पहले ही टूट फूट का शिकार नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर के जलसे में शिरकत से माजरत कर ली है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि तारीख की तब्दीली पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये सवाल जन्म ले रहा है कि पीडीएम पहले जलसे से पहले कहीं टूट फूट का शिकार हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर के जलसे में शिरकत से माजरत कर ली है। तर्जुमान पीपी के मुताबिक तारीख की तब्दीली पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो 11 अक्टूबर को पहला जलसा मुनक्किद होना था कोयटा में पीडीएम का, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई कि पीडीएम की जानिब से 18 अक्टूबर के जलसे की जो तारीख है उससे तब्दील कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। एतजाज़ साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। क्या हुआ कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया 18 अक्टूबर की तारीख को पर? जी एतजाज़ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है, बीच में कट गई थी आपकी। जी एतजाज़ साहब फरमाइएगा। 11 अक्टूबर को जलसा होना था, फिर तारीख पे थोड़ी सी बात हुई और तारीख 18 अक्टूबर सामने आई, जिस पर पीपल्स पार्टी ने माजरत कर ली शिरकत से। पीपल्स पार्टी ने कतई तौर पे माजरत कर ली है या नहीं ये तो मुझे इल्म नहीं है, पर ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है 18 अक्टूबर को किसी और जलसे की बात करना अलावा उसके कि जो कारसाज का एक सानिया और अलमिया हुआ है और वो जो 2 बॉम्ब ब्लास्ट बीबी शहीद के ट्रक पे हुए, जब वो वापस लौटी और बहुत बड़ा मजमा उनको वहाँ से एयरपोर्ट लेने पहुंचा हुआ था, तो उस काफले पे कारसाज के मकाम पे 2 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 180 अफराद हमारे शहीद हुए थे। जी 180 अफराद की शहादत कोई छोटा मामला नहीं है, और किसी और जमात ने शायद इतने शहीद किसी एक वाक़े में ना दिए हों, तो हमारे लिए वो बड़ा अहम दिन होता है और उस पर पीपल्स पार्टी जलसा करती है, जुलूस करती है, रखती है और कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल। एतजाज़ साहब, हमने देखा कि 2007 से ये सिलसिला चला आ रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको लगता नहीं ये रवैया थोड़ा गैर मुनासिब है कि एपीसी की मेज़बानी भी आप लोगों ने की और आप लोगों को एतमाद में भी नहीं लिया गया? बस ये इसी तरह चल रहा है और हम भी साथ चल रहे हैं। एतमाद में तो बहुत सारी चीज़ों पे नहीं लिया जा रहा। अब शहबाज शरीफ साहब अपनी बेल पिटीशन खुद वापस लेकर ऐसे मौके पर जेल में चले गए हैं जब उनकी बहुत ज़रूरत थी और वो मज़ामती तहरीक के ठीक है, बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब समाज से गुफ्तगू कर रहे थे और इसी मामले पर, इसी डेवलपमेंट पर मज़ीद बात करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, आपकी जानिब से ये पेशगोई भी की गई थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तहरीक से ख़ुद को अलग कर ले, तो आज हम देख रहे हैं कि जो 11 अक्टूबर का जलसा था उसे 18 पर मुंतकिल किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसमें शिरकत से माजरत कर ली है। देखें, पीपल्स पार्टी की सूरत हाल मुख्तलिफ है। उन्होंने ख्वाजा आसफ साहब के बयान को भी कहा ये किसी और का बयान है, किसी और का बयानी है, और सेकेंडली आज उन्होंने जुबैर को मुकर्रर कर दिया तर्जमान। थर्डली आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने इस सारी गेम से अपने आप को अलग कर लिया कि न 3 में न 13 में। अब जो टीम पीछे पड़ी है उसमें उनको किसी को ओहदा नहीं दिया। नवाज शरीफ ने कमान अपने पास रखी है, फैसला उसका होगा और फिर नीचे जो अमल दरामद होगा ऐसे ही होगा जैसे लाहौर में जलसा हुआ। मुझे तो 18 तारीख का जलसा भी मशकूक दिखाई देता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है इस दिन यौम शुहदा मनाती है अपना, और मेरा ख्याल है बेनज़ीर की शहादत पे जो हमला हुआ था कराची में, ये 2007 की बात है या 8 या 9 2007 की बात है।
وہ کچھ نہ کچھ اپنی ایکٹیویٹی کرتی ہے، وہ اپنی ایکٹیویٹی تو نہیں چھوڑے گی. باقی اب پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، میرے خیال میں پیپلز پارٹی لمبے عرصے تک اس اتحاد کا حصہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب بڑے سینئر رہنما نون لیگ کے، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے اعتبار کے حوالے سے بات کی تھی، تو کیا یہی وجہ تو سامنے نہیں آ رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا ہے، یا شہباز شریف بھی سائیڈ پہ ہو گئے تو باقی پیچھے کون بچا ہے قطار میں؟ دیکھیں اب نواز شریف کا ہی ادھر سے حکم جاری ہوگا. انہوں نے ابھی تک تو نہ شاہد کو نہ خواجہ آصف کو کسی کو اپنا پارٹی کا شہباز شریف کے جیل جانے کے بعد کسی کو اپنا سربراہ مقرر نہیں کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں میں اور پارٹی ایک ہی چیز ہے، میں جو فیصلہ کروں گا وہ پارٹی کرنے پہ مجبور ہوگی. الٹیمیٹلی میں نے 31 دسمبر سے 20 فروری تک کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس وقت تک یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا اور پیپلز پارٹی کم از کم اس میں نہیں ہوگی. ٹھیک. اور شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 دسمبر سے جو آپ نے فروری تک تاریخ دی ہوئی ہے، اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ شین الگ ہو جائے گی، لیکن ابھی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے تو ابھی سے خود کو الگ کر لیا، تو پھر آگے جو چیز چلے گی اس میں ہم شہباز شریف کو نہ دیکھیں؟ دیکھیں میں جو شین کہہ رہا ہوں ابھی میں شیئر نہیں کر رہا، میں نے شہباز کبھی بھی نہیں کہا. شہباز تو میری پارٹی کا آدمی ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو سیف کیا ہے، سارے گورکھ دھندے سے اپنے آپ کو نکال لیا، اپنی بیل واپس لے لی ہے. نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، وہ تو کہے گا جی میں تو جیل میں تھا، آپ نے کیا کیا. یہ تحریک جو ہے یہ 11 سے کوئی قوم کو بتائیں تو صحیح نا کہ 11 سے 18 کرنے کی کیا وجہ ہے، اور 18 پیپلز پارٹی اگر نہیں آتی تو پھر اس سے کیا محرکات پیدا ہوں گے. اس سے تو پہلا دن ہی سر منڈواتے ہی اولے پڑیں گے اور یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے. صرف وہاں محمود اچکزئی ہے جو ایک مشکوک شخصیت ہے، اور ان کا رول پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سوالیہ نشان رہا ہے. بالکل. اور دینی مدارس کے طلباء، باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا وہاں کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کر بالکل. شیخ صاحب یہ گفتگو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بلاول بھٹو زرداری کا ایک بڑا بیان سامنے آیا، اس پر آپ کا ریئیکشن بھی ہم چاہیں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سندھ کے جزائر کے الحاق کو مودی کے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات سے تشبیہ دے دی ہے. بلاول بھٹو نے ٹویٹ پیغام میں لکھا، وفاقی حکومت کے اقدامات کی اسمبلیوں اور سینٹ میں بھرپور مخالفت کی جائے گی. تو شیخ صاحب آپ نے بیان سنا بلاول بھٹو کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ایک بار پھر سے حکومت نے آرڈیننس کا سہارا لیا. دیکھیں جب آپ تعاون نہیں کریں گے، فیٹف میں کیا ہوا؟ آپ آس لگائے بیٹھے تھے کہ یہ کہاں جائیں گے، وہ کہیں نہیں گئے، فیٹف بھی ہو گیا. اور اب وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. اب وہ یہ باتیں کریں گے، اسمبلی میں آ کے احتجاج کریں گے، ان کا حق ہے میرے خیال میں. اسمبلی کھیلیں تو ٹھیک ہے، اگر جلسہ جلوس مولوی اور انتہا پسندی کی سیاست کرنی ہے تو یہ دھر لیے جائیں گے اور ایک جھاڑو پھر جائے گا 31 دسمبر اور 20 فروری کے درمیان. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی جو موقف ہے وہ الگ ہے، اور پیپلز پارٹی 18 اکتوبر کے جلسے پہ بھی متفق نظر نہیں آ رہی، تو پی ڈی ایم یا پھر اے پی سے اگر دونوں کی بات کی جائے تو اب یہ آپ کو کہاں سٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہ ان کی اب کوئی حقیقت آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کی خبر ہے اور تو مجھے کسی کا نہیں پتا. باقی 11 پارٹیوں کے مجھے نام ہی نہیں آتے، 3 پارٹیوں کے مجھے نام آتے ہیں. باقی پارٹیاں جو ہیں نا وہ ایسے جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. مولوی صاحب جو ہیں وہ بندے اکٹھے کریں گے اور یہ لوگ فوٹو کھنچوائیں گے. اور آپ تو شیخ رشید صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے چیئرمین سینٹ کے الیکشنز کے دوران ہوا تھا، کچھ ایسی ہی صورتحال آنے والے دنوں میں اختیار کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بچ بچا کے کھیلے گی، وہ اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالے گی. اور وہ نون لیگ کی، دیکھیں اے پی سی تو پیپلز پارٹی نے کی اور صدارت فضل الرحمان صاحب لے گئے ہیں. ان کا خیال تھا کہ شاید صدارت جو ہے وہ بلاول کو ملے گی. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور ایک لبرل پارٹی ایک انتہا پسند پارٹی کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے، اس کا فیصلہ بھی آنے والے تھے. اچھا. اور شیخ صاحب، اس کا مطلب جو مولانا خطرہ ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے دھرنے کے وقت پہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، تو آپ اس حوالے سے کوئی پیش گوئی کریں کہ آنے والے وقت میں ہم یہی چیز دیکھیں گے؟ میرے پاس صرف پیپلز پارٹی کی اطلاع ہے اور کسی پارٹی کی. اور اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں رہتی ہے تو باقی جماعتیں کیا متفق ہوں گی؟ باقی جماعتیں کیا رہ جاتی ہیں؟ نون نے تو اپنے آپ کو اپنی کشتیاں جلا لی ہیں. انہوں نے تو وہ بیانہ جاری کیا کہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے پاک فوج اور عظیم فوج ہے. جو کورونا ہو، جو ٹڈی دل ہو، سیلاب ہو، گجر نالہ ہو. بالکل شیخ صاحب، قطع کلامی کی معذرت. ہم نے یہ بھی دیکھی آج ہی کی ڈیولپمنٹ کے آرمی چیف سے جنہوں نے ملاقات کی، سابق گورنر
سندھ محمد زبیر صاحب نے، انہیں آج ترجمان مقرر کیا گیا مریم نواز اور سابق وزیر اعظم کا. یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کس طرح ملے، بعد میں انہوں نے کہا ہماری اجازت سے ملے. تو بس جھوٹ کی ایک فلم چل رہی ہے، چور مچائے شور جو ہے، اور جھوٹوں کا ٹیلر چل رہا ہے. سنتے جائیں، ابھی بڑا شروع ہو گیا، یہ روز بروز ریٹریٹ کریں گے. ابھی تو کھیل شروع نہیں ہوا تو ان کے آپس میں چوراہے میں ہڈیاں پھٹ رہی ہے. تو اب ویٹ اینڈ سی. تو شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے جو آج محمد زبیر کو ترجمان بنایا گیا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ جو کہتے تھے کہ جناب علی ایسی بات کوئی نہیں ہے، اور پارٹیاں ریٹریٹ ہو رہی ہیں اور بات چیت کرنا چاہتی ہیں. اب کون بات چیت کرتا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں. اچھا شیخ صاحب بس یہ کہیے گا کہ جیسے سی ایم پنجاب سے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے جن لوگوں نے ملاقات کی ان کو تو نکال ہی دیا گیا، اور محمد زبیر جنہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، ڈی جی ISI سے ملاقات کی، انہیں اب ترجمان بنا دیا گیا. کیوں اتنا کنٹروورشل کر رہی ہے نون لیگ چیزوں کو؟ بس یہ جھوٹوں کا استبل ہے، پورا گریو یارڈ ہے جھوٹوں کا. یہ اسی طرح چلے گا اور اسی طرح. ٹھیک ہے، بے شکریہ. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور جو ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے آج کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 18 اکتوبر کے جلسے کے حوالے سے معذرت کر لی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس تاریخ کو یوم شہداء پاکستان پیپلز پارٹی ہر سال مناتی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری کے بڑے بیان کی ایک دفعہ پھر سے بات کر لیتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سندھ کے جزائر کے الحاق کو مودی کے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات سے تشبیہ دے دی ہے. ٹویٹ پیغام میں بلاول لکھ رہے ہیں کہ الحاق کے اقدام کی اسمبلیوں اور سینٹ میں بھرپور مخالفت کی جائے گی. اسی پر تجزیہ حاصل کریں گے. سینئر تجزیہ کار بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب، بہت ہی سخت اسٹانس سامنے آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی صورتحال ہے سندھ کے حوالے سے وہ مزید نیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ یہ حیران کن نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پریشان کن ہے اس حوالے سے کہ ایک ایسا شخص جس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل کا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا، اس کو اس بات کا ہی علم نہ ہو کہ مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان کے جو مختلف علاقے میں ہیں ان میں کیا فرق ہے، پاکستان کے لیے ان کی کیا حیثیت ہے، اور مقبوضہ کشمیر کا اور انڈیا کا تعلق جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے. یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، اس میں ممکن ہے غلطی ہو، اس میں آپ اس کو کریٹیسائز کریں، آپ اس کو ریزسٹ کریں، آپ اس کے خلاف کمپین چلائیں، ہنگامہ کریں، آپ مظاہرے کریں، لیکن اس کو کمپیئر کرنا کہ جی اسی طرح سے جیسے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنا دیا، وہ بہت مختلف معاملہ ہے. کشمیر کا کیس جانتا ہے جو بھی پاکستانی، وہ کم از کم اس قسم کا جملہ نہیں کہہ سکتا. یہ بہت سنگین نوعیت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لا علمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یا اس کو اگر تھوڑا سا اور سخت لفظوں میں کہا جائے تو یہ جہالت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پاکستان کا جو کاز ہے کشمیر سے متعلق اس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اس سے پہلے یہ کام جو ہے وہ انڈیا کے بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور وہ جو کراچی کے لوگوں کی جدوجہد تھی اس کو، یا بلوچستان کے لوگوں کی جدوجہد جو ہے وہ اس کو ملانے کی کوشش کرتے تھے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی تحریک آزادی سے، اور جس کو ہمیشہ ہم ڈینائی کرتے تھے کہ یہ تو ود ان دی پاکستان ایک معاملہ ہے، جبکہ کشمیر تو آپ کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ ایک متنازع علاقہ ہے. تو اس بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ کرنے جا رہا ہے آئندہ اپنی پارٹی کا، آج بھی وہ چیئرمین ہے، اور آئندہ اگر کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو یقینی طور پہ وہ پارلیمانی لیڈر بھی وہی ہوں گے، اور ان کو اگر اتنی سیٹیں مل جاتی ہیں تو پھر حکومت بنے گی تو وزیر اعظم بھی وہی ہوں گے. کیا وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے، کیا وہ اس نالج کے ساتھ جائیں گے کہ پاکستان کے ایک حصے؟ ٹھیک ہے خالد صاحب، بے شکریہ. اس معاملے پر آپ اپنا تجزیہ پیش کرے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اس وقت علی زیدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علی زیدی صاحب، کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے آج کافی سخت اسٹانس لیا گیا، اور بنڈل آئی لینڈ اس سے مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دی گئی. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میرے خیال میں کسی سے ان کی لڑائی وڑائی ہوئی ہوگی تو انہوں نے غصہ ٹویٹر پہ نکال دیا. تو اس قسم کی بےہودہ ٹویٹس کا تو یہ اسی طرح کا سادہ سا جواب ہے. بات ساری یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں نا ایک دو چیزیں انہوں نے چینج کی. اس میں انہوں نے یہ لکھا
کہ جو بھی چیز سمندر سے آپ کے 12 نوٹیکل مائل تک جو آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس کے اندر جو بھی چیز نکلتی ہے وہ صوبے کی ذمہ ہوتی ہے، بشرط ہے کہ وہ انکلیمڈ ہو پہلے سے. اب یہ جتنے آئیلینڈز ہیں یہ تو سارے کلیمڈ ہیں. دس از آل پارٹ آف پورٹ قاسم. اور یہ 1971-72 میں جو پورٹ قاسم بنا تھا تب اس کے کوآرڈینیٹ ہوئے تھے، اس وقت سے یہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے پاس ہے. اچھا، اس کا بہترین اگزامپل یہ ہے کہ جو ڈی ایچ اے فیز 8 بنا ہوا ہے، ڈی ایچ اے فیز 8 نے ڈی ایچ اے نے پورٹ قاسم سے زمین لی ہے لیز کے اوپر، اور باقی جو زمین ہے وہ کے پی ٹی سے لی ہے. تو دنیا بھر میں پورٹس کی جو کوسٹل ہوتی ہے اور آئلینڈ ہوتے ہیں وہ پورٹ کے کوآرڈینیٹ میں آتے ہیں، جو کوآرڈینیٹ میں آتے ہیں. ناؤ واٹ ہیپنز از کہ ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے، ابھی تو اس کے اوپر انوائرمنٹل اسٹڈیز ہونی ہے، پتہ نہیں بہت لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. دس از ناٹ سم تھنگ بٹ دس از اے گیم چینجر فار پاکستان. کبھی تو ہم نے صرف بات کی، اور بلاول صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہز اون گورنمنٹ آف سندھ ہیز آلریڈی، انہوں نے آلریڈی این او سی ایشو کی بھی ہے اس کے اوپر. باقی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کیے بغیر، ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیے بغیر ایسی کوئی چیز آگے نہیں ہوگی. تو اتنا بڑا تماشا بنا دیا کہ جی کشمیری ہو گیا فتح. تو علی زیدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر معاملات اتنے کرسٹل کلیئر تھے تو پھر وفاق کو کیا ضرورت پڑی کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ عمل کیا گیا؟ دیکھیے وہ تو پورٹ قاسم اتھارٹی کے اندر یہ آئیلینڈ ہے نا. اب پورٹ قاسم اتھارٹی کو ایک وہیکل چاہیے. وہیکل اس لیے چاہیے تاکہ جو بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس وہیکل کے اندر ڈیولپ کرے گا. ایک اسپیشل وہیکل ایس پی ویز کہلاتے ہیں. یہاں پہ ایس پی وی کی جگہ اتھارٹی بنی تاکہ اس کی رولز اور ریگولیشنز اور ہر چیزیں طریقے سے کر دی جائیں. تو مطلب یہ اتنا پریشان ہونے کی تو کوئی اس میں ضرورت ہے نہیں. میرے خواہ میں بلاول صاحب تھوڑا زیادہ ایکسائٹڈ ہو. علی زیدی صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا جو کراچی پیکج کا جو اعلان کیا گیا 1100 ارب کے حوالے سے، اور وزیر اعظم بھی اپنی مختلف تقاریر میں بنڈل آئیلینڈ کا ذکر کرتے رہے، تو اتنے پورے عرصے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس معاملے پر کوئی تحفظات کا اظہار کیا نہیں گیا. دوبارہ سوال پوچھے گا، آپ کا آواز کٹ گئی تھی. جی کراچی پیکج کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کے 1100 ارب روپے دیے جائیں گے شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. وزیر اعظم نے بھی کافی بار جو خطاب کیا اس میں بنڈل آئیلینڈ کا ذکر بھی کیا، لیکن اس پورے عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا تھا. اب ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا سخت اسٹانس لیا؟ مجھے نہیں پتا کیا ان کو تکلیف ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے کچھ ان کو کہا ہوگا، کیونکہ آج کل کے پارٹنر ہیں سارے، تو سکتا ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہو یہ تو کراچی کی ترقی ہو جائے گی، پاکستان کی ترقی ہو جائے گی، اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو جائے گی، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی صاحب سما سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب یہ خبر آپ کو دیں کہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز سمیت 43 رہنماؤں کے خلاف لاہور میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں 3 ریٹائرڈ جنرلز عبد القادر بلوچ، عبد القیوم اور صلاح الدین ترمزئی کو بھی نامزد کیا گیا ہے. مقدمہ تھانہ شاہدرہ میں شہری بدر رشید نے درج کرایا ہے. مدعی کا موقف ہے کہ نواز شریف نے عوام کو افواج پاکستان اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا ہے. جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے. اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی، اعلیٰ عدالتوں اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کی. مختلف الزامات کے تحت نواز شریف اور پارٹی قیادت پر بغاوت کا مقدمہ درج. مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، سعد رفیق، محمد زبیر، مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں. خرم دستگیر، مفتاح اسماعیل، عظمی بخاری، پرویز رشید، امیر مقام، راجہ ظفر الحق سمیت کئی دیگر رہنماؤں کو بھی مقدمے میں شامل کیا گیا ہے. مقدمے میں 3 ریٹائرڈ جرنیل عبد القادر بلوچ، عبد القیوم اور صلاح الدین ترمزی بھی نامزد کیے گئے ہیں. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمی بخاری نے ان مقدمات کو اعزاز قرار دیا ہے. یہ غداری کے جو مقدمے ہیں یہ میڈل ہیں ہمارے لیے، اور ان کی جو ہماری تحریک ابھی باضابطہ شروع نہیں ہوئی، اور ان کی چیخوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی چیخیں سنبھالے نہیں سنبھل رہی.
तो आप अपनी खातिर जमा रखें जो आप कर सकते हैं। थाना शाहदरा में बगावत समेत 11 दफात के तहत मुकदमा बदर रशीद नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दई का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ के 20 सितंबर और 1 अक्टूबर के खिताबात का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तन्हा करना है। वो सोची समझी साजिश के तहत अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ पर भारतीय वज़ीर आज़म से खुफिया मुलाकात का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, नवाज शरीफ ने खटमंडू में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात की, लेकिन पाकिस्तान के किसी ज़िम्मेदार इदारे को नहीं बताया। माज़ी में अमरीकियों से ऐसी मुलाकात पर साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को फारिग कर दिया गया था। शेख रशीद ने मियां नवाज शरीफ पर भारतीय वजीर आजम से खुफिया मुलाकात करने का इल्जाम लगा दिया। सवाल किया कि नवाज शरीफ ने मुलाकात से मुताल्लिक दफ्तर खारजा और मुताल्लिका इदारों को क्यों नहीं बताया। शेख रशीद ने दावा किया कि माजी में ऐसी मुलाकात पर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को फारिग कर दिया गया था। जो मुलाकात आपने खटमंडो में नरेंद्र मोदी से की, क्या उसका हाल अहवाल जो 1 घंटे से ज्यादा खुफिया मुलाकात थी फॉरेन ऑफिस को बताया? किसी पाकिस्तान के ज़िम्मेदार इदारों को बताया? एक मुलाकात जमाली साहब ने भी अमेरिकन से की थी और फारिग हो गए। वजीर रेलवे ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिले कबूल नहीं। तो अब ये अदारों के खिलाफ बात करते हैं। पाकिस्तान के अदारे अजीम अदारे हैं। नवाज शरीफ साहब, आपकी भूल हो चुकी है। इस मुल्क में जो पाक फौज का दुश्मन है वो इस मुल्क का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज 10 माह इसलिए खामोश रही क्योंकि उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिलने की उम्मीद थी। इमरान खान असेंबलियां तोड़ देंगे लेकिन किसी को एनआरओ नहीं देंगे। शाहदरा थाना लाहौर में बदर रशीद का पर्चा, बगावत के इल्जामात। शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फट पड़े। कहा, हुकूमती वज़रा खुल कर सामने आए, बदर रशीद का सहारा न लें। अगर करप्ट हुकूमत को घर भेजना गद्दारी है तो रोज़ ये बगावत होगी। अगर आईने पाकिस्तान की बात करना बगावत है तो रोज़ ये बगावत होगी। इस हुकूमत से अवाम को निजात दिलाकर रहेंगे। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और बदनुमा बाब का इजाफा हुआ। शाहदरा थाने में पर्चा दर्ज हुआ। दर्ज कराने वाले का नाम बदर रशीद है और इनका कोई पेशा नहीं। पाकिस्तान के 2 साबका वजीर दिफा, पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा, पाकिस्तान के साबका वजीर खजाना, 16 से जायद साबका वफाकी वज़रा और 3 साबका पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो बगावत के मुर्तकिब हुए हैं। पर्चे के हवाले से ये बगावत जो है ये पिंडी कॉन्स्पिरेसी से भी कई गुना बड़ी है। 4 दिन से वफाकी वज़रा यही राग अलाप रहे थे, अगर तुम में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा ना लो, आओ अपना नाम पर्चे में दर्ज कराओ ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि तुम्हारी हकीकत क्या है। कि अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत हो। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत हो। अगर इस करप्ट हुकूमत को घर भेजने की बात है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत हो। हमारी बात बड़ी वाज़ेह है, सियासी मैदान में मुकाबला करना है तो आओ। वज़ीर आला बुज़दार साहब से कहना चाहता हूँ कि आप इस मामले में ना पड़े, आप बड़े इनोसेंट आदमी हैं। ये ना हो कल आपको कोई नुकसान पहुँच जाए। पाकिस्तान के खिलाफ बगावत वो करता है जो उसकी मईशत तबाह करता है। पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी वो करता है जो सीपेक को बंद करता है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे PDM इस हुकूमत से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे। तो नवाज शरीफ और पार्टी क़यादत पर दर्ज होने वाले मुकदमे में बगावत समेत 11 दफ़ात शामिल की गई हैं। ये दफ़ात क्या है वो मैं आपको बताती चलती। पहली दफ़ा 120 ताज़ीरात पाकिस्तान है जो मुजरिमाना साजिश की है। 120B इसी मुजरिमाना साजिश के काबिल सज़ा होने की दफ़ा है। दफ़ा 121 ताज़ीरात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग या जंग की कोशिश की दफ़ा है, जबकि 121A इस कोशिश के काबिल सज़ा जुराइम के इर्तिकाब की है। 123A मुमलिकत के क़याम की मलामत करने और इक़्तिदार आला को ख़त्म करने की हिमायत करने की दफ़ा है, जबकि 124
کسی اختیار جائز کے استعمال پر مجبور کرنے یا اس سے باز رکھنے کی نیت سے صدر یا گورنر پر حملہ کرنے کی دفعہ ہے۔ 124A سب سے بڑی اور اہم دفعہ ہے ریاست کے خلاف بغاوت کی، جبکہ 153 بلوا کرنے کی نیت سے اشتعال دلانے کی دفعہ ہے۔ 153 دفعہ A مختلف گروہوں کی دشمنی کو فروغ دینے کی ہے۔ 505 فسادات انگیز بیانات دینے کی دفعات میں شامل ہے۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ سے مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو ان مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف گجرانوالہ میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ صفدر اعوان نے حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لیگی رہنما نے موقف اپنایا، ان کے خلاف بے بنیاد مقدمہ درج کر کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ آرمی چیف سے ملاقات کرنے والے لیگی رہنما محمد زبیر کو نواز شریف اور مریم نواز کا ترجمان بنا دیا گیا۔ کراچی میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اعتماد کا شکریہ، لیکن دونوں کی ترجمانی کوئی آسان کام نہیں۔ کیا پی ڈی ایم اور نون لیگ نواز شریف اور مریم کے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ میرے لیے تو باعث مسرت ہے اور زبردست خبر ہے کہ مجھے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اور نون لیگ کے ترجمانوں کی موجودگی میں ایک اور ترجمان، نواز شریف اور مریم نواز کو علیحدہ ترجمان کی ضرورت کیوں پڑی؟ محمد زبیر، جنہوں نے آرمی چیف سے 2 بار ملاقاتیں کی، نواز شریف اور مریم صفدر کا پیغام پہنچایا۔ اس نے خود ٹائم لیا، ایک ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے، اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا۔ آج اسی محمد زبیر نے نواز شریف کے ترجمان ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ خوشی میں جھٹ پٹ پریس کانفرنس کر ڈالی، شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز صاحبہ کو اور میاں نواز شریف صاحب کو ریپرزینٹ کرنا ایز اے اسپورٹس پرسن تو اعزاز کی بات ہے، تو اللہ سے بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ شکریہ میاں نواز شریف کا اور مریم نواز صاحبہ کا اور پارٹی لیڈرشپ کا، جنہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا اور مجھے یہ اعزاز بخشا۔ ایک جانب سخت بیانات تو دوسری جانب مقتدر حلقوں میں قریبی تعلقات رکھنے والے محمد زبیر اب کیا کرنے والے ہیں؟ بحیثیت ترجمان پہلی نیوز کانفرنس میں اشاروں میں بتا دیا۔ دونوں کی ترجمانی کوئی آسان کام تو نہیں ہے، کیونکہ تمام سیاست جو ہے ان کے ارد گرد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک جدوجہد آغاز ہو چکی ہے۔ چند ہفتوں کی بات نہیں، مہینوں کی بات ہے۔ جب تک یہ حکومت نہیں گر جاتی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ محمد زبیر جب کچھ نہ تھے تو بہت کچھ کر گئے۔ نواز شریف اور مریم کے معاملات پر DGISI سے بھی ملے۔ کیا متحدہ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ سوال اٹھنے لگے ہیں۔ محمد زبیر نواز شریف اور مریم نواز کی ترجمانی سنبھالتے ہی حکومت کے خلاف مورچہ زن ہو گئے ہیں۔ بولے اگر بھارتی ایجنٹس نے پاکستان میں مریم نواز سے ملاقات کی تو حکومت اس وقت کیا کر رہی تھی؟ بھارتیوں کو کس نے ویزے جاری کیے؟ انہوں نے لندن میں نواز شریف کی بھارتیوں سے ملاقات کو بھی جھوٹ قرار دے دیا۔ میاں نواز شریف کسی انڈین سے نہیں ملے، نہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہیں۔ ہمیں نہ بتایا جائے کہ میاں نواز شریف کس سے ملے تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی نہ سوچا ہے اور نہ کبھی جائیں گے۔ پاکستان ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کسی اور کو ہے، جتنا کسی جنرل کو ہے، جتنا کسی صحافی کو ہے، جتنا کسی بیوروکریٹ کو ہے۔ میاں نواز شریف نے پاکستان کے لیے وہ سب کیا ہے کہ ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ شہباز گل صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے اور دوسرے ترجمانوں نے یہ کہا کہ جی 10 یا 11 انڈینز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان میں 10-11 انڈینز دندناتے پھر رہے ہیں اور ہماری حکومت وقت کو نہیں پتہ۔ جب آپ کے پاس کچھ اور نہیں رہتا سیاسی میدان میں لڑنے کے لیے تو آپ اتنی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ سیاست کریں، آئیں مقابلہ کریں۔ جو انہوں نے ایکیوز کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ جی یہ انڈین لابی کے ساتھ مل رہے ہیں، اگر یہ واپس مل گیا تو ہمارے پاس
पूरा राइट है कि हम लीगल नोटिस देंगे। हमें तो एहसास था कि ये डरते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डरते हैं इतना नहीं हमें पता था कि ऑलरेडी टांगे कांप रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी साथियात पर आ जाते हैं। हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पर जाएंगे, हर वो चीज करेंगे जो हमारा आईनी राइट है, और इस हुकूमत को गिराने तक हम नहीं बैठेंगे। भरपूर सियासत करेंगे, इमरान खान से एनआरओ नहीं लेंगे। पहली चीज तो ये, इमरान खान के पास कोई राइट है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है। तो महक, इस डेवलपमेंट पे ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद जुबैर को लीगी क़यादत की तर्जुमानी मिलना खुशी की बात है? नहीं, मुझे ये लगता है कि उन्हें ये क़यादत मिलना जिम्मेदारी की बात नहीं, है। खुशी की बात है। लेकिन इस बात पर मोहम्मद जुबैर खुद भी कंफ्यूज हैं कि ये खुशी है या जिम्मेदारी, और वो क्या कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। मेरे लिए तो बाइसे मसरत है और ज़बरदस्त खबर है, राज की बात है। एक तो मियां नवाज शरीफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मरियम नवाज साहिबा पॉपुलर लीडर है, इन दोनों की तर्जमानी कोई आसान काम तो नहीं है। ये जिम्मेदारी की बात है, खुशी की बात तो है, एजाज की बात तो है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, दोनों को रिप्रेजेंट करना तो एजाज की बात है। तो मरियम नवाज साहिबा एक नहत्ती लड़की हैं, और शुक्रिया मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज साहिबा का, तो मुझे ये एजाज बख्शा। तो जाहिर सी बात है, खुशी की लहर दौड़ गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने पार्टी तर्जुमान की मौजूदगी में मोहम्मद जुबैर को अपना तर्जुमान क्यों मुकर्रर किया? वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी उस्मान डार कहते हैं मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ और मरियम को सूट करते हैं, वो पहले भी इन दोनों के लिए कोशिश कर चुके हैं। मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। अपोजिशन की तर्जुमान की मौजूदगी में मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ ने अपना तर्जुमान रख लिया मोहम्मद जुबैर को, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मोहम्मद जुबैर पहले ही कोशिश कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, मरियम साहिबा के लिए, तो उनको ये सूट करते हैं। वो ये समझते हैं कि मोहम्मद जुबैर शायद कहीं कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। इनको कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला। पहले दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, और यही वजह ये बुखलाहट का शिकार है। मियां साहब की भी अगर आप स्पीच देखें, उनके चेहरे पे भी एक मायूसी नज़र आ रही थी, घबराहट नज़र आ रही थी। पहले इनको पाकिस्तान की अदालतों से और दीगर अदारों से जो रिलीफ मिल जाता था, आज वो ये रिलीफ ना मिलने की वजह से ये बुखलाहट में ये सब कुछ कर रहे हैं। पीपल पार्टी और जो नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नवाज है, क्या एक दूसरे को डांट देने की कोशिश कर रही है? देखिए, जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसका इन्होंने आगाज़ किया है, जब उसके सरबरा मौलाना फजल रहमान होंगे जो ख़ुद इलेक्शन हार चुके हैं अपने हलके से, ऐसी एपीसी का या ऐसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या फ्यूचर हो सकता है? आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का वर्कर इसलिए मायूस हो चुका है कि उनको मौलाना फजल रहमान की सदारत में आगे बढ़ना है। आज इनकी ये पोजीशन है कि इन सब ने मौलाना फजल रहमान को अपना लीडर मान लिया है। नवाज शरीफ के बयानियों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ मुल्की अदारों के ख़िलाफ़ बयानिए से जितनी मकबूलियत मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त भारत में मिल रही है, अब वक्त आ गया है कि उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस या बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और बिलखसूस जो हमारी अजीम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ वो जहर उगल रहे हैं, उनकी मकबूलियत में इतना इजाफ़ा हो चुका है। मैं समझता हूँ कि अगर वो मोदी के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ें तो उन्हें वहाँ ज़्यादा सीटें मिलेंगी, चूँकि इस वक्त वो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान स्टांस पे बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में नैब के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा खाना ज़मीन पर रख कर दिया जाता है, नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी फराहम नहीं की गई, कमर दर्द का मरीज हूँ, कोई तकलीफ पहुंची तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत अब ठीक है, वहाँ पर उनका खाना पीना क्या क्या सहूलत दी जा रही है? घर से खाना आ रहा है। चल भी घर से आया हुआ है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, पढ़ते रहते हैं। ये थे डीजी नैब शहजाद सलीम, जिन्होंने 3 रोज पहले दावा किया कि शहबाज शरीफ मुकम्मल आराम से हैं, मगर साबिक वजीर आला ने तो आज सारे दावों की नफी कर दी।
نیب کا رویہ غیر انسانی قرار دے دیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں انہیں احتساب عدالت پیش کیا گیا۔ شہباز شریف روسٹم پر آئے اور کہا میں کمر کی تکلیف میں مبتلا ہوں، کھانا زمین پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتا، صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے گرے ہوئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ شکایت کا ازالہ کر دیا ہے، جس پر شہباز شریف بولے خدا کی قسم 1 اور 2 اکتوبر کو کھانا زمین پر دیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کرسی تک دینے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ سب عمران خان اور شہزاد اکبر کی ایما پر ہوا۔ فاضل جج جواد الحسن نے ہدایت کی کہ آئندہ ایسی کوئی شکایت نہ آئے۔ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، کوئی غیر انسانی سلوک نہیں چلے گا۔ حمزہ شہباز بھی کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کمرہ عدالت کے باہر نوٹس آویزاں کر دیا۔ منی لانڈرنگ کیس کی اگلی سماعت 13 اکتوبر کو ہوگی۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ شاہد حسین، سامان، لاہور۔ پارک لین ضمنی ریفرنس اور ٹھٹا واٹر سپلائی کیس میں آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ جعلی رہنما خواجہ آصف کے بیان پر ناراض نظر آئے، کہا بیان کسی کی ایما پر دیا ہوگا، وہ اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ۔ بڑے صاحب کے لیے بڑی مشکلات، توشہ خانہ اور منی لانڈرنگ کے بعد پاک لین ضمنی ریفرنس اور ٹھٹا واٹر سپلائی کیس میں بھی آصف زرداری پر فرد جرم عائد۔ سابق صدر نے تمام الزامات سے انکار کر دیا۔ احتساب عدالت نے پاک لین ریفرنس میں نیب کے 3 گواہان 20 اکتوبر کو طلب کر لیے، جبکہ ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں 21 اکتوبر کو شہادتیں ریکارڈ کی جائیں گی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں آصف زرداری نے مقدمات کو سیاسی اور خواجہ آصف کے بیان کو اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش قرار دیا۔ جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح تو ہوتا ہے۔ خواجہ آصف نے آپ سے متعلق بیان دیا تھا کہ آپ پر اعتبار نہیں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کسی کے ایما پہ دیا ہوگا نا، وہ چاہتا ہوگا اپوزیشن۔ گزشتہ سماعت پر غیر حاضر رہنے والے ملزم شیر علی عدالت پہنچے تو نیب اہلکاروں نے گرفتار کر کے پیش کیا۔ ملزم نے عدالت سے رحم کی استدعا کی، جس پر جج نے ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ کہ اپوزیشن اتحاد نے پہلے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا ہے۔ 18 اکتوبر کا جلسہ کوئٹہ کے بجائے اب کراچی میں ہوگا، تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مقام تبدیل کیا گیا ہے۔ 18 اکتوبر کو ہی جلسہ ہوگا پہلا، لیکن اب کوئٹہ میں نہیں بلکہ کراچی میں یہ جلسہ ہوگا۔ اور براہ راست آپ کو لے چلیں گے، اس وقت احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نگرانی یا انتظام ہوگا اور آخر میں اس کے ساتھ 30 نومبر کو ایک جلسہ ملتان کے اندر منعقد ہوگا اور آخر میں 13 دسمبر کو عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ لاہور میں منعقد ہوگا، اور جس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس دھاندلی کے، اس جعلی سیٹ اپ کے اندر کھڑے رہنے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی، اور پاکستان بھر کے عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے کہ وہ اس ملک میں آئین کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، اور اس ملک کے غریبوں، مزدوروں، کسانوں اور نوجوانوں کے معاشی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ آج کے اجلاس میں جو بغاوت کے مقدمے مسلم لیگ نون کی قیادت پہ بنائے گئے ہیں، ان کی بھی پرزور مذمت کی گئی، اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا کے جس انداز میں کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی اجلاس نے پرزور مذمت کی ہے۔ اب میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب راجہ پرویز اشرف بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PDM की तमाम जमातों का बहुत इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे थे एहसन इकबाल और अभी शाहिद हकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पुरानी गाड़ियों की फरोख्त का मामला FBI के मुताबिक 1 लाख रुपए मुनाफे पर 17,000 रुपए का सेल्स टैक्स देना होगा। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, FBI का पुरानी गाड़ियों की फरोख्त पर क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट के अंदर एक तरमीम की है इस्तेमाल शुदा यूज्ड या रीफर्निश्ड गाड़ियों के हवाले से कि अगर उसकी सेल परचेज होगी तो रजिस्टर्ड अफराद से 17% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। यानी अगर 20 लाख रुपए की गाड़ी 21 लाख में फ़रोख्त की जाती है तो 1 लाख रुपए का जो वैल्यू एडिशन या मार्जिन है या प्रॉफिट है उसके ऊपर 17% टैक्स होगा, 17,000 रुपये। 20 लाख की गाड़ी अगर 25 लाख में फ़रोख्त होती है तो जो 5 लाख जो वैल्यू एडिशन है या जो मुनाफा है उसके ऊपर 17% टैक्स 85,000 रुपये वसूल किया जाएगा। अगर फुल टैक्स वसूल किया जाए 17% पूरी अमाउंट के ऊपर तो वो 4 लाख से भी ज़्यादा बनता है। तो इसके ऊपर मार्केट के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन आया है, मिला जुला रद्दअमल है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इससे बिजनेस जो है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि नुकसान होगा। पुरानी गाड़ियों की जो सेल परचेज़ है, जैसे कि FBI और हुकूमत कह रही है कि वो कारोबार बढ़ेगा, लेकिन जो डीलर्स मार्केट में बैठे हैं जो ये बिज़नेस कर रहे हैं उनका ख्याल है कि कोरोना की वजह से कारोबार मुतासर हुआ था और अब इस कानून की वजह से 17% टैक्स की वजह से कारोबार मज़ीद सफ़र करेगा। लेकिन इसी मार्केट के अंदर हमने और लोगों से बात की, उनका ये ख्याल था कि जिस बंदे ने गाड़ी ख़रीदनी या बेचनी है वो टैक्स देने के लिए भी तैयार होगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन थी जो कि FBI ने बिल्कुल क्लियर की है कि 17% टैक्स जो है वो वैल्यू एडिशन के ऊपर देना पड़ेगा, फुल अमाउंट के ऊपर नहीं। दूसरा अहम शिक जो है इस कानून की ये है कि जो पेमेंट होगी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की वो कैश की बजाय वो बैंक के थ्रू होगी। तो इसका मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की जाए। FATF की एक अहम शर्त थी उसको भी पूरा किया गया है इस कानून के तहत। जी ठीक है शकील, आपका शुक्रिया। हम निकले हैं बाहर यहाँ के लोगों का हाल खुद देखने के लिए भी और आपको दिखाने के लिए भी। हमारे पास कोई भी नहीं आया। सिंध हुकूमत से कोई आया? कोई भी नहीं आया हमारे पास। कोई निकालेगा पानी, लगता है तुम्हें? हम तो गरीब लोग हैं, कोई निकाल देगा उसकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। रावल साहब ये बोला था कि राशन तो हम नहीं दे सकते, वो इमरान खान का काम है। ये हमने सांप देखा, मेरे पाँव के नीचे से गुजरता हुआ ये सांप आगे पहुंचा, इसको अभी अभी इस सांप को मारा है। अंदरूनी सिंध सैलाब से तबाह कारियां। देखिए 7 से 8 का खुसूसी प्रोग्राम आज शाम 7 बजे सिर्फ समा पर। और ये तफसीली प्रोग्राम आप अब से कुछ देर बाद मुलाहिजा कर सकेंगे। देखते रहिए समा।